بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی بے انتہا سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں اور بچوں، آپ سب کا میں اس درس میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے دین کی باتیں سننے اور سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلا درس دیکھا تھا جس میں ہم نے اسلام کی 3 مقدس مساجدوں کے بارے میں جاننا تھا، اور ہم نے 2 مساجد کے بارے میں جان چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم مسجد نبوی کے بارے میں جانیں گے۔ بس اسی امید سے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارے دلوں میں اس مسجد کی جو حرمت ہے، جو عزت ہے، اسی طرح بیٹھ جائے جیسے اس کا حق ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا کرے، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ مجھ سے جو حق ہے وہی بات نکلے اور میری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ تو میری بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ سب میرے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ہے مسجد نبوی کی ایک تصویر، آپ سب دیکھے ہی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں مسجد نبوی کی جگہ پر، یہ کس شہر میں ہے اور کس جگہ میں ہے۔ تو یہ سعودی عربیہ میں مدینہ شہر میں ہے۔ مدینہ شہر شہر مکہ سے 280 میل کی دور پر ہے۔ یہاں مکہ ہے، اور اس جگہ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ مسجد الحرام ہے، اور وہاں سے 280 میل کی دور پر شہر مدینہ ہے، اور یہ دونوں بھی مقدس شہر ہے، اور ان میں جو خاص مسجدیں ہیں وہ بھی مقدس ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان دونوں شہروں کے نام کا مطلب بتانا چاہوں گی، کیونکہ اس میں بھی بہت ہی ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ مکہ اور مدینہ، یہ دونوں نام کا مطلب بہت ہی الگ ہے۔ یہ دو بہت الگ الگ نام ہیں، یعنی مکہ کی ضد مدینہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا اپوزٹ، ویسے ہے۔ مکہ کا مطلب ہے بنجر، یعنی ایسی زمین جو بہت ہی سخت ہو اور بہت ہی بنجر ہو، وہاں کوئی چیز اگانا مشکل ہو جائے، وہاں کوئی کھیتی یا ہریالی لہرا نہیں سکتی، اور جہاں پر کوئی چیز یا کوئی عمارت تعمیر کرنا مشکل ہو جائے، اور جہاں پر چلنا بھی مشکل ہو، جب ہم چلیں تو اس زمین پہ ہمارے پیروں پہ سختی معلوم ہو، تو ایسی زمین، ایسی جگہ کو کہتے ہیں مکہ عربی میں۔ اور اس کا برعکس معنی ہے مدینہ۔ تو مدینہ کا مطلب ہے فرٹائل، یعنی جسے ہم کہتے ہیں زرخیز، ایسی نرم مٹی
جہاں پر کھیتی اگانا بہت ہی آسان ہو، جہاں ہریالی لہرائے اور جہاں چشمے پھوٹے اور جہاں عمارتیں تعمیر کرنا بہت ہی آسان ہو، اور جہاں ہم بہت ہی خوبصورت، جس جگہ کو ہم کہہ سکیں جو روشن دار ہو، اسے ہم کہتے ہیں مدینہ۔ تو ان دونوں شہروں کا نام بھی اس طرح سے دیا گیا ہے اور ان کے مطلب بھی وہی ہے، اور جب آپ ان شہروں میں جائیں تو آپ کیفیت بھی وہی پائیں گے۔ جب آپ مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے۔ جب ہم مکہ جاتے ہیں، ہر انسان بس ایک خصوص بہت بڑے مقصد سے مکہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ بنا مقصد کے بھی جاتے ہوں گے، پر ہر ایمان والا تو ایک خصوص مقصد سے جاتا ہے، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو۔ تو اس بڑے سے مقصد میں ہمارے دلوں کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارے دلوں پہ، انسان کا دل اور ذہن یہی سب چیز ہے، اس کے بنا تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو ہمارے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارے اندر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑے گناہگار بندے ہیں، اور ہم ہمارے گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے اس جگہ پر جا رہے ہیں۔ تو یہ مکہ، شہر مکہ جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، کعبہ ہے، اس جگہ کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہوں کا شہر ہے، گناہگاروں کا شہر ہے، سوری، گناہگاروں کا شہر ہے، گناہگاروں کے معافی کا شہر ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیفیت ہمارے اندر ہوتی ہے، اور یہ حدیث بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے جو انسان خلوص نیت سے حج بیت اللہ کرے تو اس کے گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس نے ابھی اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا۔ تو یہاں پہ ہمارا ذہن بھی یہی ہوتا ہے اور آپ کو اجر بھی اسی طرح مل رہا ہے۔ تو ایک وحشت ہمارے دلوں اور ذہن میں طاری ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح ہمارے گناہوں کی معافی کروا لیں اور کسی طرح ہمارا حج یا ہمارا عمرہ، ہماری یہ زیارت قبول ہو جائے اللہ کے یہاں۔ اس طرح ہم ہوتے ہیں، اس طرح ہم سوچتے ہیں۔ اور جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں کچھ الگ آپ کے ذہن میں کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ شہر مدینہ جو ہے یہ ایمان کا شہر ہے۔ اس کی میں احادیث اور کچھ باتیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گی، پر یہ مختصر ایک بات میں آپ کو شہر مدینہ کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ شہر میں ایمان رہتا ہے، اس میں ایمان کی تازگی اور ایمان آباد ہوتا ہے، اس شہر میں ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو کوئی بھی حج کرتے ہیں وہ لوگ آخر میں اپنا سفر مدینہ رکھتے ہیں۔ مدینہ جانا حج کا کوئی ارکان نہیں ہے، پر مدینہ اس لیے ہم تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جی، تو شہر مدینہ اور مکہ آپ سمجھے ہوں گے کہ کس طرح الگ الگ دو شہر ہیں۔ شہر مدینہ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے نام ثابت ہیں، اور عرب نے تو اس کے 100 سے زیادہ نام ہمیں بتائے ہیں، پر جو آتھینٹک نام اگر ہم جاننا چاہیں وہ اس میں سب سے پہلا نام ہم لے سکتے ہیں یثرب۔ تو یثرب یہ جو نام تھا مدینہ کا، پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ نام تھا، جس کا مطلب یہ تھا یعنی بیماریوں کا شہر، ایسا شہر جس میں ہمیشہ پریشانی اور بیماری رہے، اس شہر کو کہتے تھے یثرب یا یثرب۔ تو ایک کتاب ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہر مدینہ کے بارے میں لکھتے ہیں،
اور وہ اس طرح سے لکھتے تھے کہ ہم جب مکہ جو خوشحالی اور خوشی اس جگہ سے ہم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو ہم وہاں اتنا پریشان ہو گئے تھے اور اتنے غمزدہ ہو گئے تھے کیونکہ وہاں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی اور ہر انسان وہاں بیمار ہو جاتا اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس بیماری سے شفا حاصل نہ کر پاتا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ مریض ہو چکے تھے، اس طرح بیماریاں پھیلی ہوئی تھی. پھر اللہ کی رحمتیں اس طرح ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اس شہر سے ساری بیماریاں چلی گئیں اور وہاں خوشحالی آ گئی، اور اس وجہ سے اس شہر کو کہا گیا کہ مدینہ. اور اس کے علاوہ جو نام ہے مدینہ کے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تابا. تابا اس نام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو پکارا، جس کا مطلب ہے بابرکت، بابرکت زمین یا بابرکت جگہ. اور 3 احادیث سے اور ایک نام ملتا ہے جس کا نام ہے طیبہ. طیبہ، طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک زمین یا پاک جگہ. ویسے ہی سورہ الحشر سے ہمیں دوسرے 2 نام ملتے ہیں مدینہ کے، جو ہے الدار اور الایمان. الدار یعنی گھر، دار یا جگہ، الایمان یعنی ایمان. تو ان دونوں نام کو جڑا کر اکثر کہا جاتا ہے دار الایمان، کیونکہ اس جگہ ایک حدیث کے مطابق ثابت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں ایمان رہتا ہے، یہ شہر ایسا ہے جہاں ایمان بستا ہے. اس طرح ایک حدیث ہے، اس وجہ سے اس کو دار الایمان بھی کہا جاتا ہے. ویسے ہی اسے دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ ہجرت کی، پھر یہی جگہ وحی بھی آئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اسی جگہ پہ گزرا. تو شہر مکہ کی اتنی فضیلتیں ہمیں دوسری احادیث سے بھی ملتی ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، اگر کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں جو شہر مکہ کی ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا تھا، میں بھی ان دونوں کے بیچ کی جگہ کو محترم قرار دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ان دونوں جگہ کے بیچ، یہ جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، یہ 2 جگہ تھی، 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ جو مدینہ میں ہے. تو یہ 2 پہاڑ کے نام بھی ہے، جس میں کہا گیا ایک پہاڑ تھا سور اور دوسرا تھا عیار. تو یہ 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ محترم ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو محترم بنا دے، ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جگہ کو بھی محترم بنا دیا، اس جگہ کو بھی بہت زیادہ مقدس بنا دیا. تو جب کوئی جگہ محترم یا مقدس بن جاتی ہے تو اس جگہ پر قتل و غارت اور جنگ و جدال اس طرح کے کام جائز نہیں رہتے. یہ سارے کام ناجائز ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر جانور کا قتل کرنا اور دوسرے جو کام ہوتے ہیں جس میں کسی کو تکلیف پہنچے، چاہے جھگڑا ہو یا کوئی پیڑ کاٹنا یا پتے توڑنا، یہ بھی ناجائز قرار دیا جائے گا. جیسے کہ مسجد الحرام میں یہ سارے کام ناجائز ہے، ویسے ہی مسجد نبوی اور اس شہر میں جائز نہیں ہوں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک بھی حدیث ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس شہر میں داخل نہ ہو سکے گا، اس شہر میں
دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس شہر میں صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں، وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو کہ نیک لوگ ہوں۔ جو لوگ برے ہوں گے کسی نہ کسی وجہ سے اس شہر سے نکال دیے جائیں گے، یا پھر وہ خود چلے جائیں گے، یا تو وہ نکال دیے جائیں گے یا تو خود چلے جائیں گے۔ ویسے ہی وہی حدیث کا کنٹینیوشن ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو کیونکہ ان شہر کے باہر فرشتے ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جس وجہ سے دجال اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے وہ نظر آتا ہے اور اس خوف سے وہ اندر آ نہیں سکتا۔ بلکہ جو لوگ گناہگار ہوں گے، جو لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے اور اس وقت اس شہر میں بسے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ اس شہر سے باہر نکل جائیں گے۔ کوئی زلزلہ آئے گا اور اس وجہ سے وہ لوگ اس شہر سے باہر چلے جائیں گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ میں جو کوئی بدعت کرے گا اس شخص پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور جو ایسے شخص کو پناہ دے گا جو بدعت کرے اس پر بھی اللہ، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اس شخص کی نہ فرض نہ نفل عبادتیں قبول ہوگی۔ اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی پتے جھڑائے جا سکتے، اور نہ ہی کوئی گمشدہ چیز آپ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے کوئی چیز کا اگر آپ اعلان کرنا چاہیں یا کوئی چیز کو آپ مشہور کرنا چاہیں تو اس چیز کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ کوئی جانور کو کھلانا چاہیں تب آپ پتے کاٹ سکتے ہیں۔ ویسے ہی سنن ابو داؤد کی اور ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف کی جو حدود ہے وہ ساری جگہ حرم ہے، یعنی مقدس ہے۔ ویسے ہی صحیح مسلم کی روایت سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ میں اسی طرح پناہ لے گا جس طرح سانپ اس کی بل میں پناہ لیتا ہے، یعنی یہ اس طرح جیسے سانپ اپنی بل میں چھپ جاتا ہے، آخر جب ہم اس پہ کوئی یعنی حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے اس کی بل میں چلا جاتا ہے، ویسے ہی جو لوگ اپنی ایمان کا خوف رکھتے ہیں، جیسے انہیں ایمان میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو وہ اگر اس شہر مدینہ کا سفر کریں اور اس جگہ جائیں تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی اور دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب جب قیامت ہوگی تو اس جگہ ایمان باقی رہے گا، اس جگہ بھی اور بیت اللہ میں بھی، جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں باقی بھی رہے گا۔ ویسے ہی آخری میں مدینہ کی حرمت میں آخری ایک حدیث بتا کر آگے بڑھنا چاہوں گی۔ یہ حدیث ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں رہ کر اس کی شدتوں پر صبر کرے گا میں ایسے شخص کے لیے دعا کروں گا۔ جو مدینہ میں رہ کر اس کی شدتوں پر، اس کی مشکلوں پر صبر کرے گا میں ایسے شخص کے لیے دعا کروں گا۔ یعنی اگر آپ کو کبھی زندگی میں موقع مل جائے مدینہ میں رہنے کا تو آپ وہاں سے پھر واپس نہ آئیں، کیونکہ وہاں رہنے والے شخص کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، اور وہاں ہونے والے جو بھی مشکلات ہیں، ابھی فی الوقت وبا چل رہی ہے تو وہاں رہنے والے لوگ اس شہر کو چھوڑ کے نہ جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم آخرت کے دن دعا کریں گے۔ ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص موت آنے تک اگر مدینہ میں رہ سکتے ہیں تو میں ان کے حق میں روز قیامت میں گواہی دوں گا۔
تو یہ اس طرح کا مبارک شہر ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہم نے پچھلے درس میں مکہ اور مسجد حرام کا ساری فضیلتیں سمجھی ہیں، ویسے ہی اس شہر مدینہ اور مسجد نبوی کی حرمت بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سارے احادیث پیش کیے ہیں۔ تو گل ملا کے اس میں ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے۔ یہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر سونے کو ہم بھٹی میں رکھ دیں تو کس طرح وہ اس کے سارے دوسرے میٹل جو ہوتے ہیں سارے نکل جاتے ہیں اور صرف کھرا سونا رہ جاتا ہے نا، ویسے۔ تو مدینہ میں رہنے والے، وہاں رہنے والے کا ایمان نفاق سے، گناہوں سے پاک ہوتا رہے گا، وہ شرک سے صاف ہوتا رہے گا، اس کے اندر کوئی میل کچیل، یہ برائیاں جو ہوتی ہیں ویسے صاف ہونے لگی۔ اگر کوئی ایمان والا شخص، اچھا شخص اگر وہاں جا کر رہے تو اس کے اندر ایمان اور بڑھتا رہے گا، وہ اسی طرح سے اور ایمان والا بنتا رہے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف جو شہر مدینہ میں ہے۔ تو مسجد نبوی شہر مکہ میں ہے، اور اس مسجد کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری مسجد ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ پہلی مسجد جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی وہ تھی مسجد قباء، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہجرت کے سفر میں مکہ سے مدینہ جب وہ جا رہے تھے تو اس راستے میں انہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کروائی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تب انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کی وجہ یہی تھی کہ انہیں مکہ میں بہت ستایا جا رہا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ انہیں کھلے عام دعوت دینا اور کھلے عام نماز پڑھنا، اسلام کے درس دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے ہی جو صحابہ تھے جو نئے نئے ایمان لا چکے تھے، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں، کیونکہ ان کا ایمان بہت نیا تھا۔ ان کے لیے عبادت کرنا اور اس مشکلات سے گزرنا کافی مشقت والا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں اور وہاں جا کر وہ اپنے ایمان پر محنت کریں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ تو وہیں جانے کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ میں نے جیسا آپ کو ابھی بتایا کہ شہر مکہ کا مطلب کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے سے کس طرح وہاں برکتیں نازل ہو گئی تھی۔ تو اس جگہ پر ایمان مکمل ہونا ان کے لیے آسان تھا، ان کے ایمان کو بڑھانا ان کے لیے آسان تھا، کیونکہ وہاں کی خصوصیت، وہاں کے لوگ، اور وہاں انہیں اپنے عمل اور اپنے ایمان پہ توجہ دینا آسان تھا۔ اس وجہ سے انہیں مدینہ جانے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے پہلا کام جو کرنا چاہا وہ تھا کہ وہ سب کے اندر کچھ ایک قانون قائم کرے، کچھ قواعد اور کچھ تہذیب، جیسے ہم کہتے ہیں رولز اور کچھ لاس، کچھ سیولائزیشن ایک قائم کرے، جس سے اسلام کا وہاں ایک قوم کی طرح بن جائے، یعنی
کچھ مسلمان کا ایک گروپ ہو جو سب مل کر اسلام کی دعوت دیں اور اسلام پہ عمل کریں. تو اس طرح انہیں قائم کرنا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس سے کیا ہوتا ہے, ان مسلمانوں کی حفاظت بھی ہوگی, جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی حفاظت بھی ہوگی اس وجہ سے. یعنی وہ لوگ ایک گروپ کی طرح فارم ہو کر رہیں گے اور وہ لوگ کچھ معاہدے کرے ہوئے رکھیں گے, کچھ ان کے قواعد اور ان کی ایک حکومت ہوگی. تو اس سے ان سب مسلمانوں کی حفاظت بھی ہوگی. انہیں اپنی ایک آرمی بنانی تھی, اپنی ہمت اور اپنی طاقت, اپنے پاور کو بڑھانا تھا تاکہ وہ آگے چل کے اسلام کو بڑھا سکیں. اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کرنا چاہا, اور اس کے لیے سب سے پہلی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش ہوئی وہ تھی ایک مسجد کی, ایک اللہ کے گھر کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اللہ کے گھر کی انہیں ضرورت محسوس ہوئی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہوں نے ذہن میں طے کر لیا کہ ہم پہلے مدینہ جا کر ایک مسجد کی تعمیر کریں گے. تو کس جگہ تعمیر کریں گے اور کس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے, یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ تھا جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا. پر سبحان اللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اتنی زیادہ تھی, اتنی اچھی ان کی سوچ تھی. سبحان اللہ, یہ بھی ڈالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طے کیا کہ وہ سوار تھے کسی اونٹنی پر, اور اس اونٹنی پر کیونکہ اللہ کا حکم پہلے ہی ہو چکا تھا اور وہ اونٹنی پر سوار تھے, اور اس اونٹنی کو بھی اللہ کی طرف سے حکم مل چکا تھا. اسے پتا تھا کہ اسے کہاں رکنا ہے, کہاں جا کر ٹھہرنا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا, کیونکہ یثرب کے لوگ, مکہ کے جو ان کے خود کے لوگ تھے, ان کے خاندانی لوگ تھے, ان کے خونی رشتہ دار, جہاں وہ پیدا ہوئے, جہاں وہ پلے بڑے, انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بائیکاٹ کر دیا, وہاں انہیں ان کے لیے جینا مشکل کر دیا, ان کے لیے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے. تو اس طرح کا بیہیویئر ان کے اپنے لوگوں سے جو انہوں نے دیکھا, پھر جب وہ وہاں سے مدینہ آئے تو سارے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. تو ان کے استقبال میں جیسے سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ کسی کے بھی دل میں تھوڑی بھی تکلیف دے. وہ کسی کے دل میں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے فیصلہ نہ کیا کہ میں اس جگہ ٹھہروں گا اور اس جگہ مسجد بنائی جائے گی. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ کے دو مشہور قوم تھی, اگر کسی کو پتا ہے تو بتائیں. دو مشہور قوم تھے جو بہت ہی زیادہ تعداد میں تھی اور بہت ہی عرصہ سے وہ مدینہ میں آ کر بس گئی تھی, جو کہ حقیقت میں یمن سے تھی, اور انہوں نے یمن سے مائگریٹ ہو کر وہ مدینہ میں آ کر بس گئی تھی. دو ایسی قوم تھی جو بہت ہی لڑا کرتے تھے ایک دوسرے سے, ان کے درمیان کچھ اتحاد نہیں تھا, وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے. تو وہ کون سے دو قوم تھے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی ہاں, صحیح بتایا آپ نے. وہ دو قوم تھی, اوس اور خزرج. تو یہ دو قومیں جو تھیں, کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت ہی نا اتفاقیاں تھی, اس وجہ سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں کسی ایک انسان یا کسی ایک شخص کا نام نہ لوں گا. میں یہاں پر ٹھہرنے والا ہوں اور میں یہاں پر مسجد نبوی بنانے والا ہوں. اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اور جس اونٹنی پر سوار ہوئے تھے, وہ اونٹنی جہاں رکی
اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ یہ اونٹنی نے یعنی مقام کیا اسی جگہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا. وہ پورے خالی جگہ تھی, ایک دم کھلا میدان تھا, جہاں پہ اس جگہ کے لوگ, مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے, کھجور ہے نا, کھجور خشک کرواتے تھے اس جگہ, خالی جگہ پہ. اور وہ جگہ بھی تھی 2 یتیم بچوں کی, جن کا نام تھا سہل اور سہیل. تو اس جگہ پر وہ اونٹنی جب بیٹھ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ ہم مسجد نبوی کی تعمیر کریں گے, اور اس جگہ کے سیدھے طرف یعنی دائیں طرف ابو ایوب انصاری صحابی کا گھر تھا, اس کے بالکل ہی لگا ہوا. اور اس کے دوسرے طرف یعنی آپ کہیں سامنے, پیچھے اور لیفٹ سائڈ کوئی گھر نہیں تھے, صرف ایک رائٹ سائڈ میں ایک گھر تھا جو کس کا گھر تھا, ابو ایوب انصاری کا تھا. تو ان کے گھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں تشریف رکھیں گے, کیونکہ وہ ایک ہی گھر تھا وہاں پر. تو کسی کو اعتراض نہ ہوا اور ہر کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر منظوری دے دی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف فرمائے. تو میرا ایک سوال ہے آپ سب سے یہاں پر کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے اور یہاں مقیم ہوئے, وہ ابو ایوب انصاری کے گھر مقیم ہو رہے ہیں, اور جو خالی جگہ انہیں مل رہی تھی تو وہ جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے فیصلہ کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت شادی ہوئی تھی, یعنی نکاح ہو چکا تھا, ان کے نکاح میں کوئی زوجین تھی؟ نہیں تھی. جی بیٹے, آپ نے جواب دیا, جزاک اللہ خیر. پر اصل میں اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجین تھی, ان کی زوجین تھی. وہ کون تھی؟ اس سے ہجرت سے پہلے تو پہلی زوجہ جو تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی وفات ہو چکی تھی. پر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا. تو ان دونوں ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ویسے تو یعنی وداعی نہیں ہوئی تھی, بس نکاح ہو چکا تھا, پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وداعی ہو چکی تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنے زوجین کے لیے گھر بنائیں, بلکہ انہوں نے پہلا فیصلہ کیا کیا, اللہ کا گھر بنائے. سب سے پہلا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کا گھر بنائے. دیکھیں, یہ ہوتی ہے نبیوں کی سوچ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کے گھر کی ترجیح دی, پھر جیسے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے تو ان 2 یتیم بچوں سے وہ زمین لینی ہے. تو ان 2 یتیم بچوں کا نام جو میں نے ابھی بتایا ہے, جو کہ سہل اور سہیل تھے, تو ان کے چچا جو ان کے ذمہ دار تھے, کیونکہ ان کے والد نہیں تھے تو چچا ان کے ذمہ دار تھے, ان سے انہیں بلایا گیا اور ان سے فرمایا گیا کہ ہم اس جگہ پر اللہ کے گھر کی تعمیر کروانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی معاوضہ لینا نہ چاہا, پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید کر بنانا چاہا. اور اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ کچھ نہ تھا, انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس زمین کی جتنی بھی رقم ہے وہ ادا کر دیں ان بچوں کو, پھر ہم اس پر تعمیر شروع کر دیں گے. تو کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دینار ادا کیا تھا. بہرحال ہمیں اسے یاد رکھنا نہیں ہے, بس ہمارے ایک آئیڈیا کے لیے یہ ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر شروع کی, اور جب انہوں نے تعمیر شروع کی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار بنائے, پھر اس کے ستون کھڑے کیے اور ان کی چھتیں بنائی.
वैसे ही वो जो कहते हैं ना मिहराब, वो भी रख दिए, यानी नमाज पढ़ने के लिए जिधर किबला था उस तरफ, और किबला था मस्जिद अल अक्सा की तरफ, उधर उसका किबला बना दिया। और इस तामीर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उसी तरह शामिल हुए जिस तरह वो मेहनत कर रहे थे। सबके साथ उन्होंने भी वही मशक्कत की जो सहाबा किराम कर रहे थे। और इस मशक्कत के दौरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआएं करते थे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआएं करते थे, वैसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कई दुआएं अल्लाह से मांगते थे। और उसमें से एक दुआ मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा फरहमिन अंसाल वल मुहाजिरा। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ये दुआ करते थे, या अल्लाह बिला शुबा अजर सवाब जो भी है वो आखिरत का है, और मुहाजिरीन और अंसार पर रहम फरमा। ये दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और उनके साथ मुहाजिरीन और अंसार भी पढ़ा करते थे। वैसे ही दूसरी और दुआएं हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन भी पढ़ा करते थे इस मस्जिद की तामीर के वक्त। और इस मस्जिद की तामीर क्योंकि कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, कच्ची ईंटें यानी वहां पे क्या कर रहे थे सहाबा किराम, सब लोग, जो मड होता है ना, मिट्टी होती है, मिट्टी के ईंट बना रहे थे। वो लोग ईंट बनाकर उसमें पानी मिलाकर ईंट बनाकर उसे धूप में सुखा रहे थे। फिर जैसे वो उस शेप में आ जाए, यानी एक ईंट के शेप में आ जाए, तो उसे लगा रहे थे। तो इसके सारे दीवार थे मिट्टी के, कच्ची ईंटों के दीवार थे, और जो सुतून थे वो खजूर के तनों से बने हुए, यानी खजूर का जो पेड़ होता है ना, उसके तनों से सारे सुतून खड़े किए गए। वैसे ही खजूर के शाखों के पत्ते, शाख और पत्ते, वो छत पे डाल दी गई। पर इस तरह पक्की छत नहीं थी, जब कभी भी बारिश होती तो पानी पूरा अंदर आ जाता, इस तरह नहीं थी। और इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। पहला जो दरवाजा था वो अब जो किबला है ना उस तरफ था। पहला जो दरवाजा है, अब किबला किस तरफ है? काबा की तरफ, है ना, काबा की तरफ। तो पहला मस्जिदुल नबवी का दरवाजा जो खुलता वो किधर तरफ से खुलता? जिधर मक्का है, समझ गए हैं ना। और उसके बराबर ऑपोजिट में, पहले दरवाजे के ऑपोजिट में क्या है? किबला, यानी मस्जिद अल अक्सा की तरफ। और राइट एंड लेफ्ट साइड में, सीधे और दाएं तरफ, दोनों तरफ में और 2 दरवाजे हैं जिसे हम कहते हैं बाबुल रहमत और बाबुल जिब्राइल। तो मगरिब की तरफ जो है वो बाबुल रहमत है, और एक तरफ जो है बाबुल जिब्राइल है। तो ये इन दरवाजों के भी मैं मुख्तसर आपको बताऊंगी। इसे बाबुल जिब्राइल इसीलिए कहते हैं थे क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरवाजे से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आते। जब भी उन्हें वही या कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम देना होता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरवाजे से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आते। तो इस वजह से ये बाबुल जिब्राइल कहा जाता है। वैसे अब तो मस्जिद नबवी में कई दरवाजे हैं, बहुत ज्यादा है। तो उस वक्त जो दीवार थे वो सिर्फ 2 मीटर्स की हाइट पर थे, यानी 2 मीटर थे, ऊंचाई इतनी थी। और उसके साथ जो छत के पास ये लोग साहबा क्या करते थे कि क्या कहते हैं, चिमनी लगाते थे, चिमनी जिसमें ना थोड़ा तेल डालकर वहां पे रोशनी लगाया करते थे ताकि उन्हें शाम के वक्त इबादत में आसानी हो। वैसे ही उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मस्जिद के पिछले हिस्से में, जैसे कि अगर आप समझ लें कि ये मस्जिद है तो इसके पिछले हिस्से में सारे जो मुहाजिरीन हैं जो मक्का से आए हैं, क्योंकि इनके पास घर कोई नहीं था, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हुजरे बनाए। पहले मस्जिद
پھر سارے صحابہ کے لیے حجرے بنائے. پھر جیسے وہ مکمل ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چھوٹے چھوٹے گھر بنائے اپنی 2 زوجین کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجین کے لیے انہوں نے 2 گھر بنائے. تو یہ جو کہتے ہیں جو میں نے ابھی حجرہ کہا ہے نا، جو صحابہ کا ہے، اسے ہم یہ بھی کہتے ہیں اصحاب الصفہ. تو اسی جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے. اور ان صحابیات میں یہ جو جگہ ہے، اس حجروں میں سب سے زیادہ مشہور تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی زیادہ روایت کیے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس مسجد کا مکمل یعنی ایریا تھا 100 اسکوائر یارڈس، یعنی 100 گز کہہ لیں آپ، 100 گز تھا. اور مسجد کی تعمیر 5 دن ہوئی. 5 دن لگاتار دن رات یہ محنت کر رہے تھے مسجد کی تعمیر کرنے. پھر اس کے بعد صحابہ کے حجرے تعمیر ہوئے. تو جی جیسے ہی ایک واقعہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہی صحابہ کے حجرے تعمیر ہوئے اور سب صحابہ وہاں رہنے لگے اور پھر وہاں پہ نمازیں ہونے لگی، تو یہ قبر کچھ یہود کو پہنچ گئی. جو یہودی اس جگہ پہ رہتے تھے تو وہ یہودیوں کو یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ سے ایک نبی آئے ہوئے ہیں اور وہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ اپنے صحابہ کو لے کر دین کی دعوت کر رہے ہیں. تو جیسے انہیں یہ خبر ملی تو ان میں ایک بہت ہی علم والے ایک شخص تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن سلام. عبداللہ ابن سلام یہود تھے. یہ تورات پڑھ چکے تھے اور ان کے پاس بہت ہی زیادہ علم تھا. اتنا ان کے پاس علم تھا کہ وہ صرف دیکھ کر انسان کو پہچان سکیں کہ یہ شخص کیسا ہے، اور صرف 2-3 باتوں میں وہ پہچان سکتے تھے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں مشہور ہو رہے تھے، اور یہ سب سے پہلا واقعہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مخاطب ہوئے تھے. تو یہ پہلا واقعہ تھا. تو عبداللہ ابن سلام وہ آئے یہاں پر، اور آ کر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہیں دیکھا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو بھی بتانا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ میں اس کے پورے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بس اس کا میں آپ کو کروکس کہہ رہی ہوں، یعنی اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوں میں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان سے فرمایا، تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ان کی باتیں سن کر میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اور انہوں نے تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات میرے قوم والوں سے نہ کہیں، جو یہود ہیں ان سے نہ کہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. پہلے آپ ان سے یہ جان لیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بتائیں انہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا. ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ یہود آئے جو کہ کم از کم 50 تھے، اور ان یہود نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کچھ پوچھنا چاہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ سوال کیا کہ
عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہم سب میں سب سے معزز ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے، وہ معلم ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ کچھ بات کہہ دے تو کیا وہ سچ ہوگی؟ تو انہوں نے سب نے فرمایا کہ ہاں وہ سچ ہوگی، کیونکہ وہ بنا علم کے، بنا سمجھ کے کوئی بات نہیں کہتا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ حفاظت کرے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا، اللہ حفاظت کرے اس کی، وہ ایسا کیوں کرے گا، وہ ہمارے دین سے پھر کر کوئی نئے دین میں کیوں جائے گا، وہ تو علم والا، وہ سب سے معزز انسان ہے، پھر وہ ایسا فیصلہ تو نہیں کر سکتا۔ اسی وقت عبداللہ ابن سلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ان کے قوم والے سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ تھا ایک بہت پہلا واقعہ جو اہل صفہ کا حجرہ بناتے ساتھ ہی ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خاص واقعہ بھی ہوا تھا اسی کے ساتھ، جو تھا وہ واقعہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ میں کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں، کیونکہ جب تک یہ مسجد پوری بن چکی تھی اور لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ ہم کس طرح لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ سب صحابی یہی چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ہر کوئی اسی کی بات کر رہا تھا، تو عبداللہ ابن زید نے یہ سوچا کہ میں بازار جا کر کچھ ایسی چیز لاؤں جو آواز کریں اور لوگوں کو ہم اس آواز سے نماز کی طرف بلائیں۔ تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب بازار جا کر ڈھونڈنے لگے تو انہوں نے ایک شخص کے پاس گئے، اور وہ شخص کچھ ڈھول اور ایسی چیزیں بیچ رہا تھا جو آوازیں کرتی ہیں۔ تو جو شخص بیچ رہا تھا ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ والی چیز بتائیں اور یہ والی چیز بتائیں، اور عبداللہ ابن زید کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس شخص کو جو وہ بیچ رہے تھے بازار میں، انہیں لے کر آ گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی وقت راستے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ رہے تھے، اور عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ بیچ رہا ہے اس کے پاس سے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ لے لیں ہم، اور اس بجانے والی چیز سے ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ تو جو شخص بیچ رہا تھا اس نے کہا کہ آپ نماز کے لیے اس سے بہتر ترکیب کر سکتے ہیں، اور وہ ترکیب انہوں نے بتائی۔ وہ ترکیب یہ تھی، انہوں نے سیدھے سے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی انہوں نے اذان پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان جملوں سے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی یہ سنا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ ویسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبھی ان کا خواب بیان کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی خواب میں دیکھا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم نماز کو لوگوں کو اسی طرح بلائیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا، اے بلال، کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، ان کی آواز بہت زیادہ بڑی تھی، اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ مسجد نبوی جو بن چکی تھی اس پر آپ چڑھ جائیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ پھر رفتہ رفتہ
جی پھر جیسے وہ ہو گیا، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر کروائی. پہلے تو یہ ہوا جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا، سارا یہ پوری مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا. پھر اس کے بعد 7 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے تعمیر کروایا تھا صحابہ کو لے کر. تو یہ تعمیر کس لیے ہوا تھا؟ کیونکہ مسجد نبوی کی جو بھی دیواریں تھیں کیونکہ پکی نہیں تھی، وہ بوسیدہ ہو گئی تھی اور مسجد کی تعمیر پوری خراب ہو گئی تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے 7ویں ہجری میں اس کی تعمیر کروائی. اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی تو جگہ تھوڑی بڑھا دی تھی، جگہ تھوڑی بڑھ گئی تھی. اور اس میں یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد کا ہے. فتح خیبر کے بعد دوسری دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر کروائی تھی. اور اس تعمیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، جس میں ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی دوسری دفعہ تعمیر کروا رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی اینٹوں کو، یعنی جس اینٹوں سے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے جا رہے تھے، وہ اینٹوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سینوں سے لگائے ہوئے بہت ہی زیادہ وزن اس طرح سے لے جا رہے تھے. یعنی ان کے ہاتھوں میں وہ وزن بہت بھاری ہو رہا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے سہارا لے رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کی مدد کر دوں، کچھ اینٹیں میں اٹھا لوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ دوسری اینٹیں اٹھا لو، دوسری اینٹیں اٹھا لو، کیونکہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی کوئی زندگی نہیں ہے. دنیا میں جو بھی ہم ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو میں کر رہا ہوں وہ بس میری آخرت کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی مشقت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ سب مل کر اس مسجد کی پوری تعمیر کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آیا تو اس وقت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ کچھ تبدیلیاں نہیں کی. البتہ جب کبھی بھی مسجد نبوی کی ستون ٹوٹ جاتے تھے یا چھت گر جاتی تھی یا دیوار ٹوٹ جاتی تھی تو وہ اسی جگہ مرمت کروا دیتے تھے. جیسے کوئی ستون وہ سیدھا ہو جاتا تو وہ اسے ہٹا کر دوسرا ستون لگا دیتے تھے. پر یہ ستون کھجور کی تنوں کا ہی ہوتا، یعنی کچھ چیزیں بدلی نہیں تھی انہوں نے. ویسے ہی چھت بھی صرف کھجور کی پتے وہی چھت تھے اور انہوں نے کچھ بدلا نہیں تھا. البتہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسجد کو بڑھا دیا گیا تھا، کیونکہ بہت ہی زیادہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور جگہ بہت ہی کم ہو رہی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خلافت میں مسجد کو بڑھا دیا تھا، بہت زیادہ جگہ انہوں نے مسجد کی جگہ میں لے لیا تھا. تو اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے جو ازواج مطہرات کا تھا، ازواج مطہرات کے گھر تھے، تو ان کی حجروں کی تعمیر انہوں نے نہیں بدلی، یعنی وہ جگہ انہوں نے نہیں چھین، بس وہ جگہ کو چھوڑ کر آگے کی طرف وہ مسجد کو بڑھانے لگے، آگے دائیں اور بائیں. تو اس طرح تینوں طرف انہوں نے مسجد کو بڑھایا، پر حجروں کی طرف انہوں نے کچھ نہ تبدیلی کی. اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں وہ چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بھی خلافت کا زمانہ بہت تھا اور انہوں نے بہت ہی زیادہ کام کیا، ان کا بہت بڑا حصہ ہے اسلام میں. تو مسجدوں کی تعمیر میں بھی انہوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی ہیں، یعنی مسجدیں تعمیر کروائی ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا
یعنی یہ ان کی سوچ تھی کہ وہ بس اثر نو یہ مسجد نبوی کی تعمیر پھر سے کرے، پوری پکی تعمیر کروا دے۔ پکی تعمیر کرنے کے لیے پہلی کی جو مسجد ہوتی ہے اس کو پورے سے ہٹا کر، یعنی اسے آپ توڑ کر وہ جگہ صاف کر کے آپ کو پھر سے بنانی ہوگی۔ جب کبھی آپ کوئی عمارت کو پکی اچھی سے بنانا چاہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو اس عمارت کے لیے پہلی جگہ خالی کرنی ہوگی، ہے نا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور اس کو ہمیں بہت حفاظت سے رکھنا ہے، اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ پکی عمارت کر لیں اس کی۔ پر جب ان کا یہ فیصلہ تھا اور یہ چاہ رہے تھے تو وہ صحابہ کرام کے سامنے کہنے لگے تھے کہ ہم اس طرح سے اس کی تعمیر کریں گے، تو صحابہ کو یہ فیصلہ بہت ہی گران گزرا اور وہ بہت اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبے میں انہوں نے بہت ہی طویل بیان کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو میرا یہ فیصلہ یا میں اس طرح سے تعمیر کرنا پسند نہیں ہے اور اس کے بارے میں تم لوگ بہت سی باتیں بنا رہے ہو، پر اس سے پہلے آپ کوئی فیصلے پہ آؤ، آپ ایک حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ سن لے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنایا اس کے لیے جنت میں گھر بن جائے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث کے ساتھ انہوں نے کہا اسی وجہ سے میں اللہ کا گھر پھر سے تعمیر کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس بات پر سب مطمئن ہو گئے اور سب نے کہا کہ ہم لوگ پھر سے اس کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس وقت مسجد نبوی کی پکی تعمیر ہوئی۔ اس وقت مسجد نبوی کی پکی تعمیر ہوئی اور جب وہ تعمیر ہو رہی تھی پہلے جس طرح کی تھی اسی طرح پر پکی مسجد۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گی کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے اور ایک جگہ دروازہ نہیں تھا، وہ صرف دیوار تھی کیونکہ وہاں قبلہ تھا اور وہ قبلہ تھا مسجد الاقصی کی طرف۔ باقی کے 3 دروازے، ایک دروازہ کعبہ کی طرف اور باقی کے دوسرے 2، صحیح ہے؟ اس کے بعد جو قبلہ تبدیل ہوا، تو اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اس طرح یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا، یہ پہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو مسجد نبوی، یہ قبلہ جو تبدیل ہوا تھا وہ مسجد قبلتین میں تبدیل ہوا تھا۔ تو کہاں سے کہاں ہوا تھا بس میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے یہ بتا رہی ہوں۔ تو اس طرف تھا مسجد الاقصی کا قبلہ، یہ مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین میں قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اور قبلہ تبدیل ہونے کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اس وقت یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اور کس نماز میں تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کر چکی تھی، تو اس طرف رخ ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور 2 رکعت کے بعد قبلہ تبدیل ہونے کی آیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کا فوراً انہوں نے اس حکم پر عمل کیا اور اس طرح قبلہ تبدیل ہو گیا۔ فی الوقت جو مسجد نبوی کا پورا ایریا ہے وہ اس طرح ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام، اس کے بعد ہے
مسجد نبوی اور یہ اس کا پورا اسٹرکچر ہے. جب آپ دیکھیں گے تو یہ ہے باب الرحمت، یہ پہلا دروازہ ہے مسجد نبوی کا. یہ وہی دروازہ ہے، یعنی یہ ایک دروازہ نہیں ہوگا، بہت سارے دروازے ہوں گے. اسے ہم بہت سارے دروازے ہیں یہ. ابھی مسجد نبوی میں 40 سے زیادہ دروازے ہیں، جب تو صرف 3 ہی تھے. اور یہ ہے گنبد، جسے ہم گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، گرین ٹام بھی کہتے ہیں. اور یہ گنبد کی بھی خصوصیت ہے. تو اس گنبد کی کیا خصوصیت ہے؟ اس گنبد کے نیچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو پتا ہے؟ یہ گنبد کس لیے خاص ہے؟ جی اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ گنبد جو بنے ہیں، یہ والا گنبد اور یہ دوسرا جو سفید گنبد ہے، یہ دونوں اس جگہ بنے ہوئے ہیں جہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، ان کا گھر تھا. اور وہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تھے، اسی جگہ پر. تو اس وجہ سے یہ گنبد، پہلے ان گنبد کے رنگ کچھ اور تھے، کچھ عرصہ تک یہ گنبد اودے کلر میں بھی تھے، بعد میں اس کا رنگ تبدیل کر دیا گیا اور ابھی یہ گنبد ہرے رنگ کا ہی ہے. تو ہم اب چلتے ہیں مسجد نبوی کے مکمل سٹرکچر کی طرف، یعنی مسجد نبوی میں کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہمیں خاص دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اس طرف ہم چلتے ہیں. تو پہلی کی جو میں نے آپ کو تعمیر ساری بتائی ہے، وہ تعمیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہوئی تھی. اور یہ جو تعمیر ہے، یہ عرب ممالک میں جب ان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو انہوں نے یہ تعمیر کی. ان دونوں بڑے زمانے کے درمیان اور ایک زمانہ تھا جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا، آٹومن امپائر کا. جو یہ آٹومن امپائر کا تھا تو وہ 1200 صدی سے لے کے 1800 صدی تک انہی کا تھا. تو یہ صدی میں انہوں نے مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی. انہوں نے بہت ہی عمارتیں مسجد نبوی کی تعمیر کی. جیسے کعبہ شریف اور اس کے چاروں طرف کی عمارتیں انہوں نے تعمیر کی، ویسے ہی مسجد نبوی اور اس کے چاروں طرف کی عمارتیں انہوں نے تعمیر کی. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھا کرتے تھے وہاں ایک ستون کھڑا کر دیا، ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے مسجد میں تشریف لے آتے تھے تو وہاں پر ایک دروازہ لگا دیا. تو اس طرح انہوں نے ہر ایک خاص جگہ تعمیر کروائی تھی. اس کے بعد عرب ممالک میں جب یہ خلافت آئی، ان کے انڈر میں پورا عرب یعنی مدینہ آیا، تو انہوں نے ساری یہ تعمیر کی ہے جو کہ ہم اب دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 2 گنبد ہے جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا حقیقت میں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروایا تھا. تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، برابر اس کے نیچے. اس گھر میں ابھی کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو وہ جو ہے اس سنہری جالیوں کے اندر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہاں پر 2 اور خلیفہ کی بھی قبر مبارک ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی حیات میں ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ 2 صحابہ کی اور خبریں ہیں یہاں پر
किसी को पता है कि कौन सी 2 सहाबा की यहाँ पे कब्रें हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं तरफ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों की कब्रें मौजूद हैं। तो इस सुनहरी जालियों में, इसके अंदर, हम इसे सुनहरी जाली भी कहते हैं, तो और इस जगह को दूसरे नाम से भी हम कहते हैं, रौदा भी कहते हैं, रियाजुल जन्ना भी कहते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन सी जगह किस नाम से बुलाई जाती है। तो अगर आप करीब से देखें तो इस तरह से होगा। अल्लाह अगर आपको नसीब करे तो देखिएगा आप जाकर। पर इस तरह की सुनहरी जाली सिर्फ जो मर्द हजरात होते हैं वही देख सकते हैं। तो हम खवातीन के लिए कोई और तरह और जगह से हम देख सकते हैं, पर इस तरह से नहीं उसका साइड दिखेगा हमें, यानी इस तरफ का लेफ्ट साइड का जो है ना वो हमें दिखेगा, हम इस तरह से नहीं। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? नहीं मैम। जब से स्क्रीन नहीं दिख रहा था आपको? हाँ, नहीं तब से मैम, दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा। बहुत ही देर से आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा था? नहीं मैम, अभी नहीं दिख रहा मैम। यानी पहले से तो आपको दिख रहा था? जी जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब नहीं दिख रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम कहाँ थे? जी, अभी तो दिख रहा है ना आपको? जी मैम। यहाँ पे था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। तो ये हिस्सा हम सीधे से नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम इसका दूसरे साइड के हिस्से देख सकते हैं। उसके बाद है ये जगह जो मैंने आपको सुनहरी जालियां बताई है ना, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा था। उस हुजरे के साथ में ही, यानी साइड में ही, जो जगह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए बनाई थी, सहाबा यानी मुहाजिरीन और अंसार, जो जिनके पास कोई माल ना हो और जो हिजरत करके आए हैं, जो गरीब हैं, उन सब के लिए तामीर किया था, है ना, मैंने बताया है आपको शुरुआत में ही। तो वो जगह थी असहाब सुफ़ा। सुफ़ा यानी अरबी में शेल्टर होता है। शेल्टर यानी ऐसी जगह जहां पे कोई छत हो और जहां आप रह सकें, तो उसे कहते हैं सुफ़ा। असहाब यानी सहाबा रहने का शेल्टर, यानी सहाबा रहने की जगह है ये। तो यहीं पे वो लोग अपनी तालीम लिया करते थे और यहीं पे वो लोग बहुत ज्यादा अपना वक्त गुजारा करते थे। और उसके बाद आप मस्जिद नबवी में, ये बहुत ही बड़ी बना दी गई है। अब पहले तो बहुत कम सुतून थे, बहुत ही कम। हम वो सुतून थे किससे बने हुए थे? वो तो खजूर के उससे बने हुए थे। अभी बहुत ही ज्यादा सुतून है और इस तरह पक्की इमारतें बनी गई हैं। और आप है ना पूरा रेड कलर का कारपेट देखेंगे, ये बिछी हुई होगी हर जगह मस्जिद नबवी में। उसके बाद ये है मिहराब। मिहराब किसे कहते हैं? हम जहां पर खड़े होकर नमाज अदा की जाती है उसे मिहराब कहते हैं। जिस तरफ किबला होता है उस तरफ मिहराब भी बनाया जाता है। ये मिहराब बनाने की एक वजह ये भी है कि जब कोई इमामत कर रहा हो और यानी वो आवाज से पढ़ रहे हो, कुछ तिलावत कर रहे हो, तो उनकी आवाज एको होती है, यानी दोहरा कर आती है, थोड़ी बढ़ के आवाज आती है। इसको हम कहते हैं एको, लौट कर आना, और सबको अच्छे से सुनाई देती है। तो इस वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है हमारे पास। तो ये है मेहराब। मस्जिद नबवी में बहुत सारे मेहराब है, पर
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص محراب ہے، یعنی یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت کرواتے تھے، کیونکہ جب تو مسجد نبوی بہت ہی چھوٹی تھی تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی محراب تھا، اور یہ محراب بہت بار تبدیل ہو چکا ہے۔ تو پہلے یہ محراب ہے نا ووڈن کا بنا ہوتا تھا، یعنی لکڑی کا بنا ہوتا تھا، تو بیچ میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی کچھ 18ویں صدی میں، تو 1800 صدی میں 18 سینچری میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے اس محراب کو ووڈن کا نہیں رکھا، یعنی لکڑی کا نہیں رکھا، یہ پورا ہے نا بہت ہی ماربل سے بنا گیا ہے، اور اس میں پورے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ سارے سونے کا ہے، یہ سونے کا اور میٹلز کا بنا ہوا ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ اس طرح ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب، اور یہ ہے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ اور تھا، یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ اور چیز سے بنا ہوا تھا۔ اس وقت یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کھڑے ہو کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے اور درس دیتے تھے، وہ تھا کھجور کا ایک تنا جس سے بنا لیے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے۔ اس پہ سیڑھیاں تھی، 2 سیڑھیاں تھی، اس کے بعد بس ٹھہر جانا، یعنی تیسری سیڑھی تھی، اس پر ٹھہر کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو بہت ہی عرصے کے بعد اس کا بھی بہت اچھا واقعہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کھجور کے تنے پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے کچھ عرصے کے بعد صحابہ کرام نے اس ممبر کو نکال کر کچھ اور ممبر لگا دیا تھا جو کہ پکا بنا ہوا تھا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو اس معجزے کو سارے صحابہ کرام نے دیکھا تھا کہ وہ کھجور کا تنا اس طرح سے رو رہا تھا جیسے کہ کوئی حاملہ عورت اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے رو رہا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا اور اس پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ بھی ایک خصوصیت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی۔ اس وقت ممبر رسول یہ ہے، یہ اسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جہاں پہ ممبر رسول ہوتا تھا، تو اس میں سیڑھیاں ہیں، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پر مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں مکبریہ۔ تو یہ جگہ پہ اذان دی جاتی ہے اس پہ چڑھ کر، یہ اذان، اور یہ اسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں پہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ اور یہ بہت ہی خاص جگہ ہے مسجد نبوی کی۔ سب سے خاص جگہ یہ ہے جو کہ آپ دیکھیں گے یہاں محراب سے یہ منبر کی طرف اور سنہری جالیوں کی طرف، یعنی یہ جگہ جو ہری کارپٹ میں آپ کو دکھ رہی ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں روضہ، یا پھر آپ اسے ریاض الجنہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسے ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ایک جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ حقیقت میں جنت کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے اس کی زیارت کرنا، اس کی جگہ جانا ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہے۔ تو یہ ریاض الجنہ ہے، آپ اس کو سامنے سے اگر دیکھنا چاہیں، یہ ہے محراب دیکھیں، اور یہ ہے منبر رسول، اور یہ پوری جگہ یہ ہے روضہ یا پھر ریاض الجنہ، اسے ہم ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ اگر جانا آپ کو نصیب ہو تو آپ پہچان سکیں گے یہ پورا ریاض الجنہ
آپ کو ہری کارپیٹ میں دکھے گا، باقی جو بھی ہے مسجد نبوی ریڈ کارپیٹ میں ہوگا. تو وہ الگ سے اس کی تعمیر یعنی اس کو جو بھی خصوصیت دینی ہے وہ انہوں نے دے چکی، وہ سب اس کو خصوص کر کے یہاں پہ دکھاتے ہیں. تو یہ سنہری جالیاں جو ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹام جو ہے ادھر کے لیفٹ سائڈ سے لے کر پھر بیچ میں آتا ہے محراب، پھر اس کے بعد آتا ہے یہ منبر. اس طرح سے یہ پوری جگہ ریاض الجنہ. تو یہ جگہ کون سی ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرا گھر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، وہاں سے لے کر اس منبر تک کی ساری جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہ سنہری جالیاں ہیں. ابھی وہ جو 2 گنبد کے نیچے ہے نا، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جو حجرہ ہے. تو وہاں سے لے کے منبر رسول تک یہ ریاض الجنہ ہوگا. اور اس ریاض الجنہ میں 8 ایسے ستون ہیں جو کہ بہت خاص ہے. ایک ایک ستون کی ایک خصوصیت ہے. 7 ستون ریاض الجنہ میں ہے اور 1 ستون ریاض الجنہ کے باہر ہے، یعنی اس جگہ سے تھوڑا الگ ہے. تو وہ 7 ستون اس طرح سے ہے. ستون کا مطلب اسے ہم لوگ عربی میں اسوتن بھی کہتے ہیں. تو پہلا جو ہے، یعنی آپ آرڈر کس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، آپ اپنی طرح اسے آرڈر کر سکتے ہیں. تو پہلا جو ہے وہ ہے اسوتن حننہ. تو یہ ہے پہلا ستون. تو اس ستون کا بھی ایک خاص واقعہ ہے. ہر ستون کے پیچھے خاص واقعہ ہے. پر جو ریاض الجنہ کے ستون ہیں انہی کو ویسے رکھا گیا ہے. باقی کے جو جگہ خاص واقعات ہوئے وہاں پر کوئی ستون رکھا نہیں گیا، صرف ریاض الجنہ میں رکھا گیا، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ خاص واقعات ہوئے تھے. وہ مبارک جگہ ہیں اس وجہ سے. تو یہ والا جو ستون اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ یہ جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کھجور کے تنے کو چھوڑ کر کسی اور منبر پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دے رہے تھے، تب وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا نا، تو وہ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے یہ ستون خاص ہو گیا اور اس ستون کو وہاں اس طرح کھڑا کر دیا گیا اور اس کا نام اس طرح سے رکھ دیا گیا تاکہ وہ تاریخ تک جو بھی لوگ آتے رہیں وہ اس کی خصوصیت سمجھ سکیں. اس کے بعد ہے ایک ستون جسے ہم کہتے ہیں اسوتن عائشہ یا اسوتن مہاجرون بھی کہتے ہیں. تو یہ ستون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بہت ہی خاص ہے. تو یہ ستون اس وجہ سے خاص ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کی راوی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ہمیشہ فرماتی تھی کہ مسجد نبوی میں ایسی جگہ ہے، اگر وہ مبارک جگہ آپ کو دکھا دی جائے تو آپ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پر بیٹھنے کے لیے، وہاں جگہ چھونے کے لیے آپ اس طرح کوشش کریں، یعنی آپ لڑ پڑے. آخر میں آپ خورا لے کر جس کا نام خورے میں آئے وہ اس جگہ نماز پڑھے. یعنی اتنی مبارک وہ جگہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حدیث بیان کیا تھا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کئی مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے کہ
آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ کہاں ہیں، پر وہ ہر دفعہ بتانے سے منع کرتی تھی. پھر آخر میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ درخواست کی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جگہ کو اشارہ کیا تھا، انہوں نے یہ جگہ کو بتائی. تو اس وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں اسوۃ عائشہ یا اسوۃ مہاجرون. تو یہ جگہ ریاض الجنہ میں ہی ہے، اس جگہ میں ہی ہے، یہ جنت کے حصوں میں سے ہی ہے. اور پھر ہے یہ اسوۃ توبہ بھی کہتے ہیں اسے، اور اسوۃ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں. یہ اور ایک ستون ہے جو حضرت ابو لبابہ کی طرف سے بہت خاص ہے. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مسلمان ہی تھے، پر ایک واقعہ ہوا تھا. بنو قریظہ کی جو ٹرائب تھا، یعنی یہ لوگ یہود تھے، انہوں نے 5 ہجری میں مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہا. اور یہ ان سے جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو مسلمان ہی جیت گئے تھے، مسلمانوں نے ہی ان کا سارا مال حاصل کر لیا تھا. پر جب مسلمان جو کوئی بھی وہ لوگ پلانس بنا رہے تھے، یعنی انہوں نے جیسا طے کیا تھا وہ سارا ایک خفیہ پلان بنا رہے تھے. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بنو قریظہ قوم سے بہت زیادہ گہرے تعلقات تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی ہمارے مسلمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ مل کر جو طے کر رہے تھے وہ سارے راز انہیں بتا دیے، یعنی بنو قریظہ قوم کو انہوں نے بتا دیے تھے. جب انہوں نے سارے چیز انہیں بتا دی، سارے راز انہیں بتا دیے، تو انہیں کچھ فیور مل گیا تھا، یعنی انہیں کچھ جنگ کے وقت انہیں کچھ مدد مل گئی تھی. پر آخر میں مسلمان ہی جیتے تھے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی صحابہ نے ان سے کچھ کہا، پر ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس غلطی کو، ان کے اس گناہ کو وہ پہچان گئے، اور جب انہیں یہ سمجھ آیا تو انہوں نے بہت ہی زیادہ اللہ سے توبہ کی. اور انہوں نے کیا کیا، یہاں پر ایک کھجور کا تنا تھا تو اس سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور وہ بس اللہ سے معافی طلب کرتے تھے، وہ روتے تھے اور استغفار کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ فرماتے تھے کہ میں اس جگہ سے تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اللہ مجھے معاف نہ کر دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن کے بعد ان سے فرمانے لگے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. پر پھر بھی وہ وہاں سے نہیں ہٹے تھے، وہ لگاتار 6 دن بھوکے پیاسے اس جگہ ہی بنے ہوئے تھے. پھر آخر میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، تو جب جا کر وہ اپنے آپ کو اس جگہ سے انہوں نے کھول دیا. تو یہ تھا ستون ابو لبابہ یا ستون توبہ. اور چوتھا جو ستون ہے وہ ہے سریر. اسے ہم ستون سریر بھی کہتے ہیں یا اسوۃ سریر بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، سریر کا مطلب ہوتا ہے سونے کی جگہ. تو یہ ستون اس لیے خاص ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعتکاف کرتے تھے مسجد نبوی میں تو اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سو جایا کرتے تھے، اور اس ستون کے پاس ایک اس طرح سے کھجور کے کچھ چیزیں رکھی جاتی تھی تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے میں آرام ہو. تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اس وجہ سے یہ ستون کو خاص بنا دیا گیا. اور دوسرا ہے اسوۃ الوفود. یہ
جی میں نے اس ستون کا میں نے فوٹو یہاں نہیں لیا ہے. تو یہ اسوتن ستون جو ہے یہ بھی ریاض الجنہ میں ہے. اور اس اسوتن وفود کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی باہر سے آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے, انہیں ان کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے, تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے رہتے. اس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی تعلیمات دیتے. تو یہ بھی ریاض الجنہ کا حصہ ہے اور مسجد نبوی میں ہے. اور یہ ہے اسوتن تہجد. تو یہ والی جگہ ہے, یہاں پر ہے نا یہ ستون جو ہے ڈھک گئے ہیں, یہاں پر کتابوں کے ریک رکھ دیے گئے ہیں. تو یہ ہے اسوتن تہجد, جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرتے تھے. البتہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ستون ریاض الجنہ میں سے ہے یا ریاض الجنہ میں سے نہیں ہے؟ کیا آپ کو کوئی چیز دکھ رہی ہے جس سے آپ پہچان سکے کہ یہ ریاض الجنہ ہے یا ریاض الجنہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو کچھ انڈیکیٹر مل رہا ہے؟ یہ ستون یہاں پہ اوپر ہے, اس کا نام, ٹھیک ہے, یہاں پر ہے اس کا نام. ریاض الجنہ میم. یہ ریاض الجنہ ہے نہیں یا میم, نہیں ہے؟ ریڈ کارپیٹ ہے میم. نہیں ہے. جی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پر ریڈ کارپیٹ ہے میم. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا کرے, آپ کے ذہن کو قوی کرے, آمین, جزاک اللہ خیر. تو یہ اسوا یہاں سے ریاض الجنہ میں نہیں ہے, پر یہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہے. اس کے بعد ہے اور ایک اسوتن علی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے تھے. یہ جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے تھے اور مسجد نبوی کی حفاظت کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی یہ جگہ کو خاص کر دی گئی ہے. اور آخر ہے اسوتن جبرائیل. تو جبرائیل علیہ السلام اس جگہ سے مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے, کیونکہ اب مسجد نبوی بڑی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے یہ ستون اس طرح سے, جب اس طرح سے تھا کہ مسجد نبوی کا دروازہ تھا, یہاں پر مسجد نبوی ختم ہوتی تھی, اس وقت یہاں پہ دروازہ تھا, پر ابھی کچھ اور ہے, یہاں پہ ستون ہے. تو اگر آپ مکمل دیکھنا چاہیں کہ مسجد نبوی میں کیا کیا خاص چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں اور جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں, وہ یہ ہیں. پہلا تو یہ محراب ہے جہاں پہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھا جاتا ہے. یہ پہلا جو مصلی تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہے نا, پہلا مصلی جسے ہم اسوتن حنانہ کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ پہلا وہ ہے, یہ پہلا مصلی. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے. یہاں پہ اذان دیا جاتا ہے, یہاں پہ اذان دی جاتی ہے کھڑے ہو اوپر چڑھ کے, جہاں پہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے. اس سے پہلے مسجد نبوی بس یہ حصہ تھا. ابھی مسجد نبوی اتنا بڑا ہو گیا ہے, پر پہلے مسجد نبوی بس یہ حصہ تھا. اور یہاں منبر تھا, یہاں اذان ہوتی تھی, یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے کرتے تھے, اور یہاں خاص ستونیں ہیں. اور یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روضہ مبارک جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں, یہ پورا جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ سارے آتے ہیں. تو یہ سارے ستون آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر بعد میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو پریزنٹیشن بھیجوں گی, پھر آپ لوگ یہ پھر سے ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں. تو بس آخری بات میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی بس آخری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہم نے 3 مقدس مساجد کے بارے میں جانا ہے, وہ 3 مقدس مساجد تھی مسجد الحرام, مسجد نبوی اور مسجد الاقصی.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک نماز مسجد الحرم میں ایک نماز آپ کی 1,00,000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے جو کہ آپ باقی مساجد میں پڑھیں. ویسے تو ہم گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں اس سے افضل ہوتی ہے کسی مسجد میں نماز پڑھنا، پھر اس مسجدوں سے بھی مسجد حرام میں پڑھنا 1,00,000 سے زیادہ بہتر ہے. ویسے ہی اور ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا 1,000 نمازوں سے بہتر ہے، 1,000 اس نمازوں سے بہتر ہے جو کہ دوسری مسجدوں میں ہوں سوائے مسجد حرام کے. مسجد حرام کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں اگر آپ ایک نماز پڑھیں تو باقی مساجد میں نماز پڑھنے سے 1,000 گنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. ویسے ہی تیسری جو مقدس مسجد ہے مسجد الاقصی، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا کم و بیش میں نے کئی احادیث دیکھی ہیں تو اس میں ہم یہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ 250 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. دوسری احادیث ہیں پر تھوڑی موضوع روایتیں ہیں اور کمزور روایتیں ہیں جس میں کبھی 50 اور کبھی 500 بھی ذکر کیا گیا ہے. پر بہرحال اس مسجد میں بھی نماز پڑھنا عام مسجدوں سے نماز پڑھنے سے کئی زیادہ افضل ہے. تو یہ 3 مسجدیں ایسی خاص ہیں جن کے لیے زیارت کرنا اور جن کے زیارت کے لیے نیت کرنا، اس کی تیاری کرنا اور اس کے لیے سفر کرنا اسلام میں جائز ہے. اسلام میں ان کی زیارت کرنا جائز ہے. ان کے علاوہ کوئی اور مسجد کی صرف زیارت کرنے یا کسی اور جگہ کی زیارت کرنے آپ کے لیے جانا حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ان جگہوں کی جو فضیلت ہے، جو حرمت ہے، ہم نے انبیاء کرام سے اور مختلف احادیث سے اور تاریخ سے ہم نے سمجھا ہے. تو اس کی فضیلت کیونکہ انبیاء کرام نے دی ہے تو دیکھیے اس کی فضیلتیں ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھی ہے. اور اس مسجد کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہم نے دیکھی ہے. اور اس مسجد کی بھی ہم نے جو حرمت دیکھی ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے دیکھی ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی کا بھی سفر کیا تھا جب وہ معراج پہ جا رہے تھے. تو ان مسجدوں پر جانا باعث ثواب ہے اور شریعت جب بھی کوئی چیز کی اجازت دیتی ہے تو اسے کرنے کا ثواب بھی دیتی ہے، اور جب کسی چیز سے رکنے کا حکم دیتی ہے تو اسے رکنے پر اجر بھی دیتی ہے. ویسے ہی ان مسجدوں پر جانا، ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہمارے لیے عبادت ہے. یہ ہم اگر اخلاص نیت کے ساتھ ان مسجد کی زیارت کے لیے، ان میں نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں تو اللہ کی طرف سے ہم بہت زیادہ اجر و ثواب کی مستحق بن جائیں گے. جیسے ہم دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں ویسے ہی ان مسجدوں میں جانے کے بھی کئی ادب و احترام ہیں جو کہ آپ کو جاننے ہیں. کیا ادب و احترام ہے، کس طرح سے آپ کو داخل ہونا ہے، کیا آپ کو وہاں کرنا ہے، یہ سارے بھی آپ کے لیے جاننے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے پھر موقع دیا تو میں آپ کو ان مسجدوں میں داخل ہونے کے اور جو بھی فضیلتیں ہیں، جو بھی آداب ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی. بس اسی بات سے میں میری بات ختم کرنا چاہوں گی کہ آج ہم نے جو کہ مسجد نبوی کا دیکھا تو اس سے بس ہم ہماری زندگی میں ایک سیکھ لیں گے. کیا ہم سیکھ لیں گے کہ مکہ جو اتنا عظیم الشان اور فضیلت والا شہر ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مگر
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں دفن ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیوں دفن نہیں کیے گئے؟ ہاں یہ طے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے. مکہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے. سب سے زیادہ اللہ نے مکہ کو چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کو چاہا، پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مکہ میں نہیں ہوئی، ان کی وفات مدینہ میں ہوئی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو کوششیں، جو مشقتیں تھیں اور جس تکلیفوں سے انہوں نے دین کو پھیلایا، اس وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو فضیلت والا اور بابرکت اور اتنا محترم بنا دیا کہ اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہونا طے تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دفن ہونا طے تھا. اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی آخر میں. جب مکہ فتح ہوا اور جب مکہ فتح ہونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے تو انصار نے سمجھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے بیچ سے جا رہے ہیں اور وہ واپس نہ آئیں گے. وہ بہت غمگین تھے. انہیں خوشی تھی کہ مکہ فتح ہوگا، پر انہیں غم بھی تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ سے جا رہے ہیں اور پھر وہ واپس نہ آئیں گے. تو انہوں نے پوچھا بھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واپس آئیں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انصار تم وادی میں بھی رہو گے تو میں تمہارے ساتھ اس وادی میں آ کر رہوں گا. انصار میرے اندر کا لباس ہے، مکہ مہاجرین، مکہ والے میرے باہری لباس ہیں. تو انصار کی جو مشقتیں، تکلیفیں تھیں، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مستحق کر دیا. وہ اس کے مستحق ہو گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہاں ہو اور وہ اس جگہ دفن کیے جائیں. تو ہمارا مرنا یہ تو طے ہے، آخری ہماری منزل بس طے ہے. تو کیونکہ ہماری منزل طے ہے، ہماری زندگی کی جو بھی مشکلات ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیفیں ہیں، یہ رہیں گی، یہ کسی بھی حال رہیں گی. پر اس سے ہم کیا سیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کے باوجود جو آپ کوشش کرو گے اللہ وہ دیکھے گا. مسجد نبوی اور مدینہ میں جو کوششیں ہوئی، جو مشقتیں ہوئی، جو دین کے لیے محنتیں ہوئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وبا والی جگہ کو مقدس بنا دیا. اس وبا والی جگہ کو اللہ نے محترم بنا دیا. قیامت تک یہ قائم رہے گی، قیامت تک اس میں ایمان آباد رہے گا. تو اگر آپ اپنی زندگیوں میں دین کے لیے تھوڑی مشقت، اپنے اعمال میں تھوڑی مشقت کر لو گے، اپنے ایمان کو بڑھانے میں تھوڑی مشقت کر لو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کس طرح محترم بنائے گا. وہ بس ہمارے آخرت کے لیے ہی ہے، اس دنیا کی زندگی کے لیے تو کچھ نہیں. بس آخرت کی زندگی کے لیے آپ اپنی زندگی کو محترم بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو حفاظت سے آخرت تک لے جانا چاہ رہے ہیں، تو تھوڑا اپنے نفس پہ قابو کر کے تھوڑا مشقت اٹھائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حقیقت میں اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا. بس اللہ ہمارے اس بولنے اور سننے کو قبول فرمائے. ہم نے جو بھی سنا ہے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے. اور اگر ہماری حیات رہی تو اللہ ہم سب کو حرم شریف، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو یہیں مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ آپ نے جو بہترین انفارمیشن جمع کی تھی ہم تک پہنچائی ہے، اللہ اسے ہمارے ذہن نشین کر دے. بہت اچھا لگا، اتنی ریسرچ کر کے آپ نے ہم تک اتنی قیمتی معلومات پہنچائی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ فی الدارین.